مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، سچائی، امانت اور دیانت کی بدولت رب ذوالجلال نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا، اللہ اکبر، اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ بہت ہی کم عمری میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تعمیر کعبہ کے وقت بھی ایسا ہی پیش آیا۔ اس کی تفصیل بھی کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل منہدم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا ہوا تھا۔ عمال کا قبیلہ جرہم اور قصا وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں بہرحال اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے۔ بیت اللہ کی عمارت چونکہ نشیب میں تھی، نچلے والے حصے میں تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی جو ہوتا تھا بہت زیادہ وہ مکہ میں ہو کر گزرتا تھا، اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنائے ہوئے تھے، مگر وہ بند بھی بار بار ٹوٹ جاتے تھے، پانی جو زیادہ تھا۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو گرا کے پھر کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنا دی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ چلیں تعمیر کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس تعمیر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے ہیں، سرداران قریش کے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر دیے، اور جب آئی باری حجر اسود کی تو پھر قبائل میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ تو عادی بھی تھے اور یہ بھی بڑا پیارا کام تھا، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ کام میں کروں۔ تو ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیں، یعنی جیسے ابھی نصب ہوا ہے ایسے ہی دیوار میں ہم نصب کر دیں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر ہو، یہ اعزاز کا باعث بن جائے۔ تو اسی کشمکش میں 4 دن بھی گزر جاتے ہیں اور نوبت جہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنی عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلے نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ اور 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بوڑھے شخص نے یہ تجویز کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سویرے کعبۃ اللہ میں آئے گا نا، اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کرے، اور جو وہ فیصلہ کرے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ سب نے بات مان لی۔ مالک کی شان تو دیکھیے، اور صبح اٹھنے والے محبوب کریم، اللہ اکبر، رب کی شان کہ جو شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہوا وہ مصطفیٰ کریم ہی تھے، اللہ اکبر۔ آپ کو دیکھتی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، لہذا ہم ان کے فیصلے پر تو راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اتنا خوبصورت تصفیہ کیا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، ان کا ایک ایک سردار جو ہے وہ چن لیا جائے، ایک ایک جو سردار ہے وہ چن لیا جائے، یعنی ایک ایک انہوں نے سلیکٹ کیا۔ پھر ہر قبیلے والوں نے اپنا جب سردار کو چن لیا تو محبوب نے اپنی سونی سی چادر بچھائی، حجر اسود کو اس پر رکھا، اور وہاں کے جو حکمران تھے، سردار تھے، ان کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ تو سب نے اٹھایا، اس کو اعزاز جانا، اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا تو اس طرح کیا ہوا؟ ایک بہت بڑی خون ریز لڑائی ٹل گئی، اور جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنے خرافات، کتنی خرابیاں پیدا ہونے والی تھی۔ کیا سیرت ابن ہشام میں انہوں نے لکھا ہے، اور خانہ کعبہ کی عمارت بھی بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا۔ اس کے لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا خطیم کہلاتا ہے، جس میں مکہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔